السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انسی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ مراد بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ یورپ میں 790 ہجری بمطابق 1388 تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھی۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھی اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک بے چینی پیدا کر دی تھی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سرویہ کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو سابق معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ کوئی سے پہلے مراد نے فوج میں اعلان کرایا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ لیکن سروی سپاہیوں نے، جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے سے لوٹ مار شروع کر دی۔ مراد نے ان میں سے زیادہ کو سزائیں دی اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سرویہ کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا اور شاہ سرویہ نے عیسائی حکومتوں کے ساتھ عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے استحصال کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سرویہ، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئی۔ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سرویہ نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت فراہم کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ مراد نے اس اجتماع کی خبر بروسا میں سنی اور گو اس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، تاہم عیسائیوں کے مقابلے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ اتحادیوں نے مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی بوسنیا میں ایک عظیم عثمانی فوج پر حملہ کیا اور 20,000 ترک سپاہیوں کے 15,000 کو تحت دیکھ کر ڈالا۔ اس کے بعد فوراً ہی علی پاشا مراد کے حکم کے مطابق درہ دربند کی راہ سے کوہ بلقان کو عبور کر کے بلغاریہ میں داخل ہوا اور شوملا اور ترنوں پر قبضہ کر کے دریائے ڈنوب کی طرف بڑھا۔ سیسیمان شاہ نے بلغاریہ سے بھاگ کر نائکوپولس میں پناہ لی، لیکن بہت جلد اسے مراد سے معافی مانگ کر صلح کرنی پڑی۔ 791 ہجری بمطابق 1389 کو قصوہ کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ بکھیر کر سرویہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش کوبیلووچ نامی ایک سروی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور وہاں شاہ سرویہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بتایا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اٹھ کر دفتن اس نے مراد پر اپنا خنجر سے حملہ کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے چشم زدن میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر مراد کو زخم کاری پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا تھا اور لالا زار گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اس کے قتل کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد خود بھی جہاں تسلیم ہوا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने मेज़बान इंज़माम आज़म को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।